آج اس وقت اسلام آباد سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ عمران خان کے اہم ترین مقدمات کی سماعت ہوئی ہے اور اس اہم ترین مقدمات کے بعد عمران خان کے بڑا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے بڑی خبر ہے، اہم ترین مقدمات جس میں عمران خان سمیت کارکنان کو ضمانت پہ فوری طور پہ رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اہم ترین مقدمات ہیں 14 اگست اور 5 اگست کے کالز کے حوالے سے اسلام آباد کے مختلف تھانوں کے اندر مقدمات درج کیے گئے تھے۔ اہم سماعتوں کے بعد اس کیس کی سماعت ہونے کے بعد بڑا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی عدالت سے عمران خان اور کارکنان کو بڑا ریلیف جاری کیا گیا ہے۔ یہ اہم ترین خبر ہے۔ اس وقت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عمران خان کے اہم ترین مقدمات کے حوالے سے۔ بڑے کیسز میں بڑا ریلیف اس وقت عمران خان اور کارکنان کو مل چکا ہے۔ عمران خان سمیت کارکنان اور پارٹی لیڈرشپ کے اوپر مقدمات جو کہ 5 اگست اور 14 اگست کے حوالے سے مقدمات مختلف تھانوں کے اندر درج تھے، عدالت نے بڑا حکم سناتے ہوئے عمران خان اور تمام ورکر لیڈرشپ کو فوری طور پہ ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وکیل حسینہ ایڈوکیٹ۔ آپ بتائیے گا کہ بڑا ریلیف ملا ہے عمران خان اور ورکرز کو، اچانک بڑا مقدمے کی بڑی سماعت کے بعد تمام کارکنان لیڈرشپ اور عمران خان کو ان مقدمات سے باعزت طور پہ باعزت طور پہ جو ہے بری بھی کیا گیا ہے اور ضمانتیں بھی ملی ہیں۔ جی بالکل، 5 اگست اور 14 اگست کے جتنے بھی کیسز تھے اس میں جتنے کارکن ہمارے اریسٹ تھے ان سب میں تمام لوگوں کو ضمانت دے دی گئی ہے، سب کو بیلز گرانٹ کر دی گئی ہیں اور یہ حکومت کی طرف سے بہت بڑا عدالتوں کی طرف سے بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ لیکن اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی جو ہے نا ریلیف دیا گیا اور جس وقت اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو اہم ترین مقدمات ہے جس میں عمران خان سمیت دیگر ورکرز کو جو ہے باعزت طور پہ بری اور کئی کو ضمانت دی گئی ہے، اس کے اوپر اب آنے والے دنوں میں عمران خان سمیت اور ورکرز کے حوالے سے کیا اور بھی بڑی خوشخبریاں ملیں گی؟ اسی طریقے سے عمران خان کو رہائی کب تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ جس دن عمران خان کی ہیئرنگ تھی اس وقت اڈیالہ جیل کے دروازے جو تھے وہ کھول دیے گئے تھے، تمام لوگوں نے ان سے ملاقات بھی کی، ان کی بہنوں نے بھی ملاقات کی، وکیلوں نے بھی ملاقاتیں کی اور خان صاحب سے ملے سب۔ ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ اب خان صاحب کو بہت بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے، لیکن اب کل کی جو ہیئرنگ تھی اس پہ جو ہے نا رات کو ہی عدالت فرار ہو گئی اور کبھی وکیل غائب ہو جاتا ہے ان کا، تو کبھی ججز غائب کر دیے جاتے ہیں، تو کبھی عدالتوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، تو کبھی انصاف ملتا دکھائی دیتا ہے اور کبھی انصاف نہیں ملتا دکھائی دیتا۔ پتہ نہیں اب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور آگے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اچانک رات کو اہم ترین مقدمہ تھا عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس، جس کی سماعت اڈیالہ جیل کے اندر ہونی تھی، اور اچانک عدالت رات کو 12 بجتے ہی راہ فرار اختیار کیا اور عمران خان کا اہم ترین مقدمہ جو کہ اڈیالہ جیل میں دوسری بار جو ہے اس کو سماعت جو ہے وہ کینسل کر دی جاتی ہے۔ کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کبھی ہائی کورٹ سے ججز اپنی سیٹ سے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، کبھی عدالت کو تالے لگ جاتے ہیں، کبھی پراسیکیوٹر کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کبھی آئی اوز جو ہیں وہ ٹیبل کے نیچے چھپ جاتے ہیں، کبھی آئی اوز جو ہیں وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر سچ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب ریاست کے پاس مزید کیا کچھ بچا ہے؟ کب تک اسی بہانوں کے ذریعے آگے جو ہے وہ لنگر آن کیا جائے گا؟ عمران خان کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ یہ سارے ایشوز کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سارا انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، روزانہ کا ایک نیا ڈرامہ ہوتا ہے۔ اب توشہ خانہ کیس جو تھا، کیونکہ باقی سارے کیسز میں جو ان کا مین کیس تھا 9 مئی تھا، 9 مئی کے کیسز میں خان صاحب کو سارے کیسز میں ضمانتیں مل چکی ہیں۔ اب ایک توشہ خانہ کیس ہے، اس کے لیے بھی یہ جان بوجھ کے لنگر آن کر رہے ہیں تاکہ ان کو مزید وقت مل جائے اور یہ خان صاحب کو مزید اندر بٹھا سکیں، قید کر سکیں، ان کو تکلیف پہنچا سکیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طریقے حال ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جو پولیس افسر تھے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 9 مئی کے کیسز میں وہاں پہ وہ آئے اور ہم نے ان سے سوالات کیے اور وہ سوالات جو ہیں وہ بھاگے اور انہوں نے بتایا کہ جو سچ ہے ہم وہ جلدی بتائیں گے، اور اس کے ساتھ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک گواہ جو آئی او تھا مختلف مقدمات کا
وہ جو ہے مدینہ شریف مکہ مکرمہ میں وہاں پہ تھا، تو اس کو جب ویڈیو لنک کے اوپر لیا گیا تو اس نے پورا سچ بتایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو بس اس نے کہا کہ آپ نے گواہی دینی ہے، جو سچ ہے میں وہی بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا حکومت کو جو ہے وہ لینے کے دینے پڑ گیا ہے، ججز نے وہ کیس کی سماعت ہی ادھر روک دی کہ جب آپ کا آئی او یہ کہہ رہا ہے، جب ایف آئی آر اور ہے، استغاثہ اور ہے، تو حکومت اس طریقے سے حربے جو استعمال کر رہی ہے، یہ حربے کب تک استعمال ایسے کرتے رہیں گی؟ کتنی دیر ان حربوں کے اوپر کیسز مزید آگے چلائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتا ہے۔ جھوٹ ایک دن جو ہوتا ہے وہ سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے آخر کار۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سچ منہ سے اگلوا رہا ہے، کبھی یہ جھوٹا آئی او بنا دیتے ہیں، جھوٹے کیسز تو بناتے ہی ہیں، آئی او بھی یہ پیدا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایس ایچ او بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو اریسٹ کر لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ایف آئی آر میں ہے کیا۔ ابھی 5 اگست اور 14 اگست والے جو ہمارے پی ٹی اے کے جتنے بھی ورکرز تھے، ان پر جو بھی ایف آئی آر تھی وہ ایک ہی ایف آئی آر تھی، ٹھیک ہے، ایک ہی ڈیمو دیا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک ہی سارا لکھا ہوا تھا، صرف اس کے اندر جو ہے تھانہ چینج کیا ہوا تھا، تھانے کا نام چینج کیا ہوا تھا یا لوگوں کا نام چینج کیا ہوا تھا، باقی سارا جو مٹیریل تھا اس کے اندر وہ ایک ہی تھا۔ کیوں یہ چوری بھی کرتے ہیں تو ان کو چوری کرنا بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ پھنسانا خان کو چاہتے ہیں، پھنس خود جاتے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ان کے پلے رہ کیا گیا ہے؟ ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اور خان صاحب کو یہ زیادہ دیر اندر نہیں بٹھا سکتے، کیونکہ خان صاحب ان کی ایک گلے کی وہ ہڈی بن چکا ہے جس کو یہاں نہ یہ اگل سکتے ہیں نہ یہ نگل سکتے ہیں، کیونکہ اسے اندر ہی مارتے ہیں تو بھی یہ پھنستے ہیں، اگر اس کو باہر نکالتے ہیں تو بھی یہ پھنستے ہیں۔ اب یہ حکومت خود پھنسی ہوئی ہے کہ ہم اب کریں تو کیا کریں، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب کو اریسٹ کریں گے، وہ ڈرگز یوز کرتا ہے، وہ ایسا آدمی ہے، وہ پلے بوائے ہے، وہ اندر 10 دن نہیں گزارے گا، 20 دن نہیں گزارے گا۔ اس نے خان نے ثابت کر دیا، اس نے اندر 2 سال سے اوپر کا وقت گزار دیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ ان کی ڈرگز کہاں گئی؟ وہ پلے بوائے تھا، ممی وہ جو ہے نا کہتے تھے کہ برگر بوائے ہے، وہ برگر بوائے نے تو ثابت کر دیا کہ وہ ایک سچا پاکستانی ہے اور وہ ایک بہادر انسان ہے، وہ ایک شیر ہے، شیر اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جو یہ لوگ اندر زرداری صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں، یہ جب بھی اندر جیل میں جاتے تھے یہ 10-20 دن کے بعد ان کا سارا کچھ ختم ہونے لگ جاتا تھا، حالانکہ ان کو مرغ مسلم بھی ملتے تھے، یہ راتوں کو جیل سے باہر بھی نکل آتے تھے، ہوٹلوں میں جا کے یہ سٹے بھی کرتے تھے، اور پتہ نہیں یہ کیا کیا کرتے تھے۔ ان حقیقتوں سے پردہ اٹھائے تو پھر ان کو بڑی تکلیف پہنچے گی۔ تو لیکن خان نے ثابت کر دیا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ جس بندے کے اندر اللہ کی محبت اور اس کی مخلوق کی محبت ہونا، وہ بھوکا بھی رہ سکتا ہے، وہ پیاسا بھی رہ سکتا ہے، وہ اس سے زیادہ سختیاں بھی برداشت کر سکتا ہے۔ وہ زندہ رہا تو زندہ ہی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ زندہ نہ رہا اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے گا، کتابوں میں بھی زندہ رہے گا، اس کے لیے تو اقوال زرعی لکھی جائیں گی اور یہ لوگ دیکھیں گے، اصل ہیرو وہی ہے۔